ذریعہ رزق میں خوشادگی اور گھر میں برکت کا یہ ہے کہ اللہ کے حضور انسان یوں دعا کرے، اے اللہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں اور میری عمر ختم ہونے لگے تو اپنا رزق مجھ پر وسیع کر دینا۔ یعنی اللہ کے حضور آپ کے گھر میں جو بڑی عمر کے لوگ رہتے ہیں ان کا صدقہ برکت مانگا کریں۔ اللہ پاک یہ سکھا رہا، ان کی خدمت کریں اور ان کے صدقے برکت مانگا کریں، ان سے چڑا نہ کریں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں ان کے صدقے بھی آپ کے گھر کی تنگیاں دور کروں گا۔ پھر فرمایا نکاح کے ذریعے اللہ پاک رزق میں کشادگی اور برکت دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تقوی، خشیت الہی، عمل صالح کے ذریعے رزق میں کشادگی دیتا ہے، آزمائشوں کو دور فرماتا ہے۔ اسی طرح پھر فرمایا کہ اللہ پاک ان کو رزق میں کشادگی دیتا ہے جو اللہ کے حضور توکل کرتے ہیں۔ پھر اللہ پاک ان کو رزق میں کشادگی دیتا ہے جو اس کا ذکر اور تسبیحات کثرت سے کرتے ہیں، عبادت کثرت سے کرتے ہیں۔ آگے بڑی پیاری بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کے گھر میں تنگ دستی ہو، تنگی ہو، مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں، تو فرمایا اس کے گھر کی آزمائشیں میں کثرت عمرہ اور حج سے دور فرماؤں گا۔ اب تو مسئلہ ہے نا کہ ٹکٹ لے کے خرچ بڑھ جاتا ہے، اس زمانے میں تو حرمین شریفین میں رہتے ہوئے حج عمرہ کرنا آسان تھا، لیکن اگر آزمائشیں اور پریشانیاں دامن نہ چھوڑتی ہوں اور انسان حج اور عمرے کے لیے جا سکے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پے در پے حج اور عمرہ کیا کرو، بے شک یہ دونوں حج اور عمرہ فقر یعنی غریبی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کی میل اور کچیل دور کر دیتی۔ تو فرمایا کہ میں اس طرح دور کرتا۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا، بڑی پیاری بات، اللہ پاک فرماتا ہے کہ محتاجوں اور مسکینوں پہ خرچ کیا کرو، اس سے تمہاری محتاجی دور ہوگی۔ اب انسان کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے نا، ہم خود محتاج ہیں، ہم خود مسکین ہیں، تو پھر ہماری محتاجی کیسے دور ہو؟ یہ اس اللہ رب العزت کے اس فرمان کا تجربہ بہت سارے لوگوں نے خود کیا ہے، بلکہ کچھ لوگ میرے پاس آئے پریشانی میں مبتلا تھے، مالی تنگی تھی، کاروبار نہیں تھا، پریشان تھے، اور وہ آ کر کہنے لگے کہ کوئی حل سمجھ نہیں آتا، ہر چیز کر لی۔ تو اسی فرمان کی روشنی میں نے ایک بات ان سے کی، میں نے کہا جیب میں کچھ ہے؟ کہنے لگے کہ بس یہی اسی لیے تو آئے ہیں دعا کے لیے کہ کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا کچھ بھی ہو؟ نے کہا ہاں اتنا ہے۔ میں نے کہا جاؤ اس کا بھی کھانا کھلا دو۔ اللہ کے حضور کھلا کر مانگو مولا، آخری دانہ بھی تھا وہ میں نے تیرے حضور دے دیا، اب تو حساب برابر فرما دے۔ اللہ پاک نے مہربانی فرمائی اور اس کے کاروبار کے اندر برکت اور وسعت عطا فرمائی، اور ایسا ماجرا کئی لوگوں کے ساتھ ہوا۔ تو اس میں دل کھلا کر لے، محتاجی سے خوف زدہ نہ ہوا کریں، اس کے حضور بانٹا کریں، تقسیم کیا کریں، اس کے بندوں کو کھلایا کریں۔ اللہ پاک وعدہ کرتا ہے میں محتاجی خود دور کر دوں گا۔ اسی طرح اللہ کے حضور اگلی بات حکم فرمایا کہ والدین کی خدمت اور حسن سلوک کیا کرو، ان کا صدقہ اللہ پاک گھر میں برکتیں دے گا۔ پہلے بوڑھوں کی بات ہوئی کہ کوئی رشتہ دار بھی بوڑھا گھر میں کوئی مسکین ہو، کس کو کوئی سہارا نہ ہو، اس کو گھر میں آپ پناہ دے کر اس کی خدمت میں مصروف ہو جائیں، اللہ اس کا صدقہ اتارے گا آپ پر۔ پھر والدین اللہ پاک نے بڑی عمر کے دیے، ان کی خدمت کریں، اللہ پاک ان کے صدقے آپ کی رزق میں کشادگی اور برکات اور آزمائشوں کی خلاصی عطا فرما دے گا۔ پھر اسی طرح اللہ پاک اس بات ہے کہ شوہروں کے لیے کہ اپنی بیوی بچوں کے نان نفقہ اور ان پر بہتر خرچ کیا کرو، ان پر خرچ کرتے ہوئے ہاتھ تنگ نہ کرو، اللہ پاک اس صدقے سے تم پہ اور رزق میں کشادگی کرے گا۔ فرمایا انہیں اچھا لباس اور اچھی خوراک دو، اللہ پاک اس کے صدقے تمہارا رزق کشادہ کر دے گا اور تمہاری تکلیفیں دور فرما دے گا۔ پھر فرمایا میں تمہارا رزق کشادہ کر دوں گا اگر تم میری تقدیر پر راضی رہنا سیکھ جاؤ۔ یعنی یہ نہیں کہ تکلیف آئے تو شکوہ، تم شکوہ کرنا بند کر دو، اللہ پاک کچھ وقت کے بعد تمہاری تکلیفیں دور فرما دے گا۔ پھر فرمایا کہ گرا ہوا لقمہ، یعنی تم خوراک مال کی قدر کرنے جانو،
اس کو اٹھا کر کھا لیا کرو، ضائع نہ کیا کرو، اللہ پاک اس کے صدقے تمہارا رزق کشادہ کرے گا۔ پھر فرمایا نماز پنجگانہ میں پختگی، گھروں میں ہماری بہنیں اور بھائی سنیں بچے، فرمایا گھر میں تنگی ہو، آزمائش ہو تو نمازوں کی پختگی کر لو، اللہ پاک آزمائشیں دور کر دے گا۔ اپنے اخلاق سنوار لو، آزمائشیں دور کر دے گا۔ استقامت دین کے رستے پر اختیار کرو، آزمائشیں دور ہو جائیں گی۔ فرمایا تجارت کے اندر سچائی کرو، تجارت میں جھوٹ بولنا بند کر دو، اللہ پاک تمہاری تجارت میں برکت دے دے گا اور تمہاری رزق میں کشادگی، یعنی جھوٹ کو زندگی سے نکال دو، اللہ پاک زندگی آسان کر دے گا۔ ہم کئی بار نیکوکار پرہیزگار لوگوں کو دیکھتے ہیں، کاروبار تو متوسط سے ہوتے ہیں لیکن گھر میں سکون ہوتا ہے، آسائش ہوتی ہے، نہ جانے کہاں سے لیکن مال کی فراوانی ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرو، ان سے محبت کا دم بھرتے رہو، ان سے جڑے رہو، ان کا صدقہ اللہ پاک فرما رہا ہے میں تمہارا رزق کشادہ کروں گا، تمہارے گھر کی آزمائشیں دور کروں گا۔ یعنی اس خانوادے پہ مر مٹو، اس خانوادے سے محبت کرو جس خانوادے پر کائنات کی سب سے زیادہ آزمائشیں ٹوٹی ہیں۔ فرمایا اس خانوادہ آزمائش سے محبت کرو، اس کا صدقہ خدا تمہاری آزمائشیں دور کر دے گا۔ تو حاضرین گرامی، یہ پیغام تھا آج کا۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس کے حضور آزمائشوں پر صبر کرنا سیکھیں اور یہ بات سمجھ جائیں کہ کرم بھی وہیں سے ہوتا ہے، آزمایا بھی وہیں سے جاتا ہے۔ اگر کرم پر راضی رہتے ہیں تو آزمائش پر بھی راضی رہنا سیکھ جائیں، شکوہ زبانوں پر نہ آئے، صبر کرنا سیکھیں، اور پھر اللہ پاک ہمیں توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔